بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا، اور یہ شادی کس قدر خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، مجھے منظور ہوگا تو آپ ان کو انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اور وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ دونوں صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور کہا، اے علی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں بھی ہیں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہنے لگے، علی ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے بی بی کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی کہ دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو کلثوم، دروازہ کھولو۔ حضرت بی بی کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے میرے چاچا اور چاچی سے گود میں لیا، اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہو، میرا گھر ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تجھ سے پہلے یہ پیغام جبرائیل دے چکا ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے،
کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور ان پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زرا کے بدلے میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، تمہارا اور بی بی فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل صرف یہ پیغام دے کے گیا ہے، میں نے تو صرف یہ کام کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں ابھی نکاح کا اعلان کروں گا۔ علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے۔ ان کا سامنا ہوا، وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنا خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ اب میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے، حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لے گئے اور ان کے پیچھے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ سب پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کی نعمتوں سے نوازیں، یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی ہے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔